أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. سورہ حجرات آیت نمبر 12. نبی علیہ اللہ رب العزت نے اس آیت میں جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں یہ قانون معاشرت نمبر 6 نے معاشرتی قوانین جو 7 قوانین اللہ نے بیان فرمائے، چھٹا اس کے اندر پہلی بات یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی کرنے کو منع کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ بدگمانی سب سے بڑا جھوٹ ہے، تفصیل میں بتا چکا ہوں۔ اس آیت کا دوسرا حصہ ولا تجسسوا، ولا تجسسوا، تجسسوا کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے تحسسوا، ایک ہوتا ہے تجسسوا۔ تحسسوا کا مطلب ہے کسی کی خیر خبر کرنا، وہ ہے تحسسوا، یعنی کسی کی خیریت معلوم کرنا، کسی کے پیچھے جانا، دیکھنا کہ بھی بیمار تو نہیں ہے، ضرورت مند تو نہیں ہے، ایسی انویسٹیگیشن کرنا کہ وہ ضرورت مند ہے خیر خواہی کے طور پر۔ اور تجسسوا، بدگمانی کی بنیاد پر کسی کے پیچھے جانا، بدگمانی کی بنیاد پر اس کی جاسوسی کرنا، اس کو عربی میں جاسوسی یعنی عیب تلاش کرنا، کمیاں تلاش کرنا، عیب تلاش کرنا۔ آج کل لوگ دینی مجلسوں میں اس لیے جاتے ہیں تاکہ تلاش کریں کہ مولوی صاحب کہاں کہاں غلطی کرتا ہے۔ ایسی مجلس میں جانا بھی جائز نہیں، ایسی مجلس میں بیٹھنا بھی جائز نہیں۔ ولا تجسسوا، غلطیاں تلاش کرنا، عیب تلاش کرنا، دوسرے کی باتوں میں سے باتیں پکڑنا، دوسرے کی باتوں کے اندر سے چونچے نکالنا، اعتراضات نکالنا۔ ولا تجسسوا، منع کر، حرام قرار دے دیا، جو ہمارے معاشرے میں بہت آسانی۔ دیکھو میں نے اس کو ایسے پکڑا، ایسے پکڑا، سر نہیں ہلا سکا، زبان نہیں چلا، اگلا اس کا منہ بند کر دیا میں نے۔ ولا تجسسوا، اپنے حرام کاری کے اوپر فخر کر رہا ہے، کون جی؟ مولوی صاحب کر رہے ہیں، مسلمان کر رہا ہے، داڑھی ٹوپی والا کر رہا ہے، نیک آدمی کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے سختی سے منع کر، نہ کرو بھائی، نہ کرو، نہ کرو، حرام قرار۔ ولا تجسسوا، ایک بات اس کے سامنے بیٹھ کے اس کے عیب پکڑنا، اس کے پیچھے جا کے اس کے عیب پکڑنا، یہ ہے ولا تجسسوا۔ اس کے بعد ہے اس کی غیر موجودگی میں اس میں واقعتاً عیب ہے، اس کو بیان کرنا۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، ایک دوسرے کی غیبت مت کرو۔ سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ایک لفظ بولا کہ وہ اس قد کی ہے، یعنی ان کا ایک اشارہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر تمہاری اس بات کو میں سمندر میں ڈال دوں تو سارے کے سارے سمندر بدبودار ہو جائیں گے، ان کا پانی خراب ہو جائے گا، اتنی گندی بات تم نے زبان سے نکالی۔ اللہ اکبر، ایک اس کے قد کی طرف اشارہ کر کے اس کی عیب کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، تو آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہاری یہ بات، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، بار بار نہیں کہتا ہوں، لیکن یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے دل و دماغ میں دیکھیں کہ ہم جب کسی کی برائی کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں تو سمجھتے ہیں ہم حق پر ہیں، اور مسجدوں میں بیٹھ کے ماشاءاللہ، جماعت کے مشوروں میں بیٹھ کے، خانقاہوں میں بیٹھ کے، مدرسوں کی انتظامیہ کے مشوروں میں بیٹھ کر برائیاں ہو رہی ہوتی ہیں،
اور ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ ابتدا یہاں سے ہوتی ہے. اللہ معاف کرے کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ ہوا. یعنی اللہ کا نام لے کر غیبت کی جاتی ہے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے غیبت کے درجات لکھے. فرمایا پہلا درجہ کفر ہے. علامہ شامی ابن عابدین جس کو پوری دنیا کا کوئی مفتی غلط نہیں کہہ سکتا. علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جلد نمبر 6 کتاب الحظر والاباحہ، فرماتے ہیں غیبت کا پہلا درجہ یہ ہے کہ پہلا درجہ کفر ہے، اس کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے. کیونکہ سری حرام کو جب حلال سمجھ کے کرے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. پھر مثال کے طور پہ فرمایا کہ کوئی شخص شراب پیتا ہے تو کافر نہیں ہوتا، مگر شراب سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے گا تو کافر ہو جائے گا. تو ایک حرام چیز کو حلال سمجھ کے کر رہا ہے تو کافر ہو جائے گا. دوسرا درجہ اس کا فسق کا ہے. دوسرا درجے میں غیبت کرے گا تو فاسق ہوگا کہ غیبت کر کے خود کو حق بجانب کہے کہ دیکھو میں اس کے سامنے بھی بول سکتا ہوں، میں غلط بات نہیں کر رہا. تو یہ حق بجانب اپنے آپ کو سمجھ رہا، یہ فسق ہے. تیسرا غیبت کا درجہ اکبر الکبائر کا ہے، یعنی غیبت کر تو رہا، اس کی برائی ہے مگر وہ برائی اس میں موجود نہیں ہے، وہ برائی معترف بھی نہیں ہے، معترف بھی برائی نہیں ہے، پھر بھی اس کی برائی بیان کر رہا ہے. غیبت تو اس صورت میں ہوتی ہے جب معترف بھی ہو کہ وہ کہے کہ ہاں جی میرے اندر یہ غلطی ہے، میرے اندر یہ کمی ہے. معترف بھی برائی ہے اس کو بیان کرے تو یہ غیبت ہے. اگر معترف بھی برائی نہیں ہے تو یہ بہتان لگا رہا ہے اس کے اوپر. ہمارے دیندار سفید داڑیوں والے، بڑی بڑی پگڑیوں والے مسجدوں میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوتے، خانقاہوں میں بیٹھ کے یہ کام کر رہے ہوتے، دوسرے کی برائی بیان کر رہے ہیں. غیبت بہتان مکس ہے، سب کچھ قرآن سامنے رکھ کے کر رہے ہوتے ہیں. الامان والحفیظ قرآن سامنے رکھ کے اس چیز کو برائی سمجھتے ہی نہیں. کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فیسا ہے. شروع ہے جناب کون ہے وہ سیاستدان ہے، کوئی وہ اس طرح کا آدمی ہے، کوئی اس طرح کا وہ بدمعاش آدمی ہے، اس نے مسجد والوں کو پریشان کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے پریشان کیا. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ کے سامنے کسی نے حجاج ابن یوسف کی غیبت کی تو حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نیکیاں اٹھا کے حجاج کو دے دی جائیں اور اس کے قتل کے گناہ تمہیں دے دیے جائیں؟ اگر یہ چاہتے ہو تو کرو، یہ چاہتے ہو تو کرو غیبت، اگر یہ نہیں چاہتے ہو تو چپ ہو جاؤ، زبان بند رکھو. کہ ہم مسلمان تو بن جاتے ہیں لیکن عملی طور پر ہماری زبان قابو میں نہیں ہوتی، ہمارے اعمال قابو میں نہیں ہوتے، ہمارے بعض الفاظ دوسرے کے دل پہ چپ جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، جس سے شدید تکلیف دہ چیز ہے. بعض روایتوں جیسے یہ ضعیف روایت الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے زیادہ اشد ہے، روایت ضعیف ہے. حضرات فقہاء نے اس کے تحت بھی مسئلے بیان کیے کہ بالفرض اگر یہ صحیح ہوتی تو اس کا یہ مقصد ہوتا، مگر یہ روایت کثرت سے بیان ہوتی ہے. لیکن واضح ہے کہ قرآن مجید نے جب ایک چیز دو ٹوک کر دی تو ہمیں ضعیف روایت نہیں لینی پڑیں گی. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، اس کا گناہ کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. ایحب، کیا تم میں کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ ان یأکل لحم اخیہ، کہ اپنے سگے بھائی کا گوشت کھائے، میتن وہ مردار ہو، فکرہتموہ ہو، ایسا نہیں کہ تم اس کو اچھا سمجھ کے کر، تم بھی اس کو برا سمجھو گے. یعنی غیبت کرنا، جاسوسی کرنا، بدگمانی کرنا، یہ ایسا ہے جیسا کہ تمہارا بھائی سامنے مرا پڑا ہے اور تم اس کے جنازے اور کفن کی بجائے تم اس کا گوشت نوچ نوچ کے کھا رہے ہو، اس کا گوشت نوچ نوچ کے کچا گوشت کھا رہے ہو. روایت میں اس کی تشریح ہے کہ کچا گوشت. کیسے آئی؟ دو خواتین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آئی کہ ہمیں روزہ بہت لگ رہا ہے، آپ کو اللہ نے کشف کروایا اور آپ نے فرمایا کہ الٹی کرو. کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے حالت خراب ہے اور آپ کہہ رہے ہیں الٹی کرو، کچھ ہے نہیں. آپ نے فرمایا حلق میں انگلی مارو. جب الٹی کی تو اندر سے گوشت کے لوتھڑے نکلے. کہ آپ نے یہ دکھا بھی دیا کہ یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. آپ نے فرمایا تم کسی کی برائی کر رہے تھے جس کا اثر یہ ہے کہ تم ایسا ہے کہ جیسے تم اس کا گوشت کھا رہے تھے. واتقوا اللہ، کوئی چیز تمہیں ثابت نہیں کر سکتی تم غلط ہو سوائے اس کے کہ تم اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے تو زبان قابو. حضرت ابو ذر غفاری
کئی ہفتے بولتے نہیں تھے کہ میری زبان سے کوئی بری بات نہ نکل جائے، میری زبان سے کسی کے بارے میں غلط جملہ نہ نکل جائے، میری زبان میرے اعمال کی وجہ سے مجھے پکڑا نہ دے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ کو آپ نے زبان ہاتھ سے پکڑ کے بتایا کہ یہ اس کو پکڑو، کہ خذ من ھذا، اپنی زبان کو نکالا اور پکڑ کے دکھایا کہ اس کو پکڑو۔ بعض روایت میں اپنے انگوٹھے سے اور شہادت کی انگلی سے زبان کو پکڑا اور فرمایا کہ اس کو قابو کر لو۔ پھر یہ فرمایا کہ دو جبڑوں کے درمیان جو مجھے گواہی دے دے، شہادت دے دے کہ اس سے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا، میں محمد اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہماری مجلسیں ہی اسی بات پہ آباد ہوتی ہیں کہ ہم کبھی کسی سے بدگمانی کرتے ہیں، کبھی کسی سے غیبت کرتے ہیں، کبھی کسی کا بہتان سمجھتے ہیں، اور پھر اپنی مجلس کو سمجھتے ہیں بڑی بابرکت مجلس ہے۔ ان اللہ تواب الرحیم، اللہ توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والے ہیں۔ لہٰذا یہ قانون معاشرت نمبر 6 بیان کیا کہ ایک مسلم معاشرے میں ان اقدار، ان ویلیوز کا خیال کرنا بہت ضروری ہے، تب وہ معاشرہ اچھے طریقے سے مسلم معاشرہ کہلائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق۔